تو دوستو اس ویڈیو میں ہم یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک چیز کے اعداد نکلتے ہیں، اسی اعداد سے کچھ اور بھی مراد ہوتا ہے۔ اسی لیے فتویٰ یہ دیا گیا ہے کہ ایسی چیز تعویذ میں استعمال کرنا جس کی مراد معلوم ہو وہ تو جائز ہے، یعنی ایسے اعداد کہ ان سے مراد معلوم ہو، یا ایسی کوڈنگ استعمال کرنا جس سے آدمی کو پتہ ہو، لکھنے والے کو، عامل کو، کہ اس سے وہ کیا مراد لے رہا ہے، تو جائز ہے تعویذ دینا۔ اور اگر اس کی مراد معلوم نہیں ہے، مجہول ہے، تو وہ جائز نہیں ہے۔ ہاں، اسی طرح ہی ایک آپ یہ دیکھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم 786 اس کے اعداد ہیں۔ با کے 2 ہیں، سین کے 60، میم کے پھر 40، الف کا 1، لام کے 30، لام کے 30 اور ہا کے 5، الف کا 1، لام کے 30، را کے 200، ہا کے 8، میم کے 40، نون کے 50، الف کا 1 اور لام کے 30، پھر را کے 200، ہا کے 8، یا کے 10 اور میم کے 40۔ ان کا ٹوٹل کیا تو 786۔ ایسے ہی یہ ہری کرشنا ہے۔ اب آپ دیکھیں گے ہا کے 5 ہیں، را کے 200 ہیں، یا کے 10 ہیں، کاف کے 20 ہیں اور را کے پھر 200، شین کے جو ہیں 300، نون کے 50 اور الف کا 1۔ ان سب کا ٹوٹل کیا تو 786 آیا۔ اب 786 سے یہ بھی مراد ہے اور یہ بھی مراد ہے۔ مسلمان 786 سے بسم اللہ مراد لیتے ہیں، اور وہیں غیر مسلم جو ہے وہ اس سے، کیونکہ ان کے یہاں بھی یہ ہوتے ہیں، وہ ہندی میں جوڑتے ہیں اس کو۔ ہاں، ابجد وغیرہ ان کے یہاں بھی اعداد جوڑے جاتے ہیں، وہ ہندی میں جوڑتے ہیں۔ اب کسی نے 786 لکھا ہے تو ہمارے یہاں عامل جس وقت 786 لکھتے ہیں اکثر اور بیشتر سبھی وہ بسم اللہ مراد لیتے ہیں، تو ہمارے 786 سے مراد بسم اللہ ہی ہوگی۔ لکھنے والے کی نیت کا اعتبار ہوتا ہے، ایسے ہی تعویذوں کے اندر ہوتا ہے۔ بعض مرتبہ کسی بزرگ وغیرہ کا نام بھی وہی ہوتا ہے اور اللہ کا نام بھی وہی ہوتا ہے، تو لکھنے والا بجائے اللہ سے اس بزرگ کی طرف جو ہے نسبت کر کے اس سے مدد مانگ رہا ہوتا ہے، تو وہ جائز نہیں ہوتا۔ اسی تعویذ کو کوئی اور آدمی اس نیت سے لکھے اور اس کے اعداد کو لکھے کہ وہ اللہ سے مدد مانگ رہا ہے اور وہی نام کے اعداد آ رہے ہیں، تو پھر وہ تعویذ لکھنا جائز ہو جائے گا۔ یہاں یہی سمجھانا مقصود تھا کہ جو اعداد اگر کسی اور نام کے آ بھی رہے ہیں لیکن اللہ کے نام بھی اس سے کوئی مراد ہے تو اس سے نیت کا اعتبار ہوتا ہے۔ اور ویسے بھی عاملین کے جو یہ عملیات ہوتے ہیں اس کے اندر حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نے لکھا ہے اور دیگر بڑے علماء نے لکھا ہے کہ قوت خیالیہ بھی کام کرتی ہے اور نیت کا بھی اعتبار ہوتا ہے۔ تو اسی لیے یہ ضروری نہیں کہ 786 سے یہ مراد ہے تو اب ہم 786 لکھنا چھوڑ دیں، یا پھر کسی اور عدد سے کوئی اور چیز مراد ہوتی ہے تو وہ لکھنا چھوڑ دیں۔ تو اصل تو نیت کا اعتبار ہے اور اس کے معنی کی مراد معلوم ہونی چاہیے، یعنی اس اعداد سے کیا الفاظ جو ہیں مراد لیے جا رہے ہیں، اس عدد سے کون سی جو ہے آیت، کون سا اللہ کا اسم مراد لیا جا رہا ہے، اگر یہ معلوم ہے ہم کو تو پھر نقش بھرنا ان اعداد سے بالکل ٹھیک ہے۔ اگر اعداد سے ہمیں یہ معلوم نہیں کہ یہ عدد کون سی جو ہے اللہ کے نام کا ہے، پھر ان اعداد سے نقش نہ بھریں۔